جب امیر ہو کے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں تو کیوں ہم گورنمنٹ کی محتاجی میں رہیں؟ معاشرے میں پودے بڑھانے، ہر بندہ اپنے گھر سے ایک ایک گملہ لائے تو معاشرے میں بہت زیادہ ہریالی ہو جائے گی، ہے نا؟ نہیں. ایکچولی یہ ساری ریاست کی ذمہ داری ہے. سسٹم کے پاس ہی اختیارات ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہم سے 1000 گنا زیادہ فنڈ ہوتا ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ تم پوری امپائر دین پوری دنیا میں قائم کرنے کی باتیں کر رہے ہو تو تم نے اپنی گلی دیکھی ہے؟ کیا تمہاری گلی میں کچرا ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے طور پہ کوشش کریں گے اب ایجوکیشن دینا، کوئی بھوکا نہ سوئے، اور جتنے بھی اجتماعی معاملات ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اس سرمایہ داران نظام کا مسئلہ یہی ہے کہ اس میں غریب مزید غریب ہوتا ہے اور امیر مزید امیر. پوری دنیا میں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے جہاں پہ کیپٹلزم ہے، جو کہ پوری دنیا میں ہی ہے تقریباً. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت زیادہ محنت کر کے دال روٹی کھا رہے ہیں، دوسری طرف NGOs شتر مرغ بکرے کی بریانی فری میں بانٹ رہی ہیں، جس وجہ سے ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو لاوا ابلتا ہے سسٹم کے ایشوز دیکھ کے ان کو چینج کرنے کا جذبہ ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاحی یا خیراتی ادارے نہیں بنائے بلکہ سسٹم کو قائم کرنے کو ترجیح دی، کیونکہ جو ریاست قائم ہوتی ہے اسی کے پاس وہ فنڈز ہوتے ہیں جو لوگوں کو ریلیف دے سکیں. اور یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس حکم کو چھوڑیں. اور آف کورس مدینہ کی جو ریاست ہے وہ کیپٹلزم کی طرح کھال اکھاڑنے والے طریقوں سے فنڈ جمع نہیں کرتی. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سسٹم ہی ہے سارے پرابلمس کی روٹ. اور کوئی لوگوں کو ابڈکٹ ہونے کی تحریک چلا رہا ہے یا عورتوں کے حقوق کی کوئی تحریک چلی ہے یا پھر ٹینکر مافیا کے خلاف یا پھر صحابہ کے لیے کوئی تحریک چلا رہے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سسٹم ہی وہ چھتری ہے جس کے نیچے یہ سارے پرابلمس حل ہوتے ہیں. اور یہی ہمارے ڈکلائن کی وجہ ہے کہ ہم اپنے پرابلم کا سولوشن اسلام سے نہیں لے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کی مدد کرنا غلط کام ہے، یعنی ہم بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو ٹو کرنے کی ضرورت ہے تو میں ٹو کر دیتا ہوں اور کوئی اور مجھے بھی کر دیتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ایز اے سوسائٹی کس کی ذمہ داری ہے جب کوئی ایشو کریٹ ہو. اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو ٹیمپریری بیسس پہ کوئی گروپ بن سکتا ہے جو مدد کرے، لیکن امت کے جو ایشوز ہیں انہیں گورنمنٹ کو ہی دیکھنا ہے اور انہی کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں. میں بار بار وسائل ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ریاست کے اندر ہم ایک چھوٹی سی ریاست بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ صحیح طرح ورک نہیں کرتی. اور یہ انفیکشن ایسا ہے کہ جو مین ہدف جس کے لیے کوئی گروپ بنتا ہے یہ اسے اس سے ہٹا سکتا ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ چیریٹی انقلابی سیاست کو ختم کرتی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سعودی عرب ویسٹ کی کتنی غلط معاملات میں مدد کر رہا ہے لیکن ساتھ میں غزہ میں ایڈز بھی بھیج رہا ہے کہ دیکھو ہم چیزیں بانٹ تو رہے ہیں، ہم نے اتنے سارے برگر کپڑے پتہ نہیں کیا کیا بھیجے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ سرمایہ دار جن کا بنیادی نظریہ مفاد ہے وہ عوام کو اسی مفاد کی طرف ہی بلاتے ہیں، بریانی کی دیگیں دے کے کہ ہمیں چلو تم. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ چیریٹی کے کام کرنے سے انہیں لوگ ان کا ورک دیکھیں گے اور انہیں کہیں گے صحیح ہے یہ لوگ اچھے ہیں انہیں ہم سسٹم میں لاتے ہیں، تو یہ سسٹم کو سمجھنے کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل سسٹم نہیں ہے. ایلیٹس نے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے. ایونچولی ان اصلی حکمرانوں کے سامنے ہی ہمیں آواز اٹھانی ہے اور امت کو نظریے پہ بلانا ہے، نہ کہ مفاد کی طرف. کہنے کا مقصد ہے کہ 35,000 سے زیادہ NGOs ہونے کے باوجود پاکستان میں غربت قائم ہے کیونکہ لوگوں کے امور کی دیکھ بھال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کر سکتے. جزاک اللہ.